اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کم الحاکمین کی حمد و ثنا اور بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد ہم نے پچھلے جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ کریم آقا علیہ السلام نے 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اے اللہ مجھے ایسا علم نہ عطا کرنا جو فائدہ مند نہ ہو، اور ایسا نفس نہ عطا کرنا جو کبھی سیر نہ ہو، بھرے نہیں، قناعت نہ آئے جس میں، اور ایسا دل نہ دینا جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور انبیاء کرام کیوں آتے ہیں، اور کہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، مکمل ہوا یا ختم ہوا۔ اس سلسلے میں ایک بڑا اعتراض کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے تو رحمت ختم نہیں ہو سکتی، اس کا جواب بھی انشاءاللہ آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی، نبا سے خبر دینے والا، بات پہنچانے والا۔ نبوت کا ایک معنی بلند مقام اور رفعت والا، شان والا، بلند اقدار والا۔ رسول اور نبی یہ 2 الفاظ قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض نے نبی اور رسول کا فرق کیا اور کہا کہ نبی جو پچھلی شریعت کو لے کر کے چلے اور رسول جو نئی شریعت لے کر کے آئے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ نبی اور رسول 2 علیحدہ الفاظ ہیں، فرق کیا ہے ان میں؟ فرق جو میں سمجھ سکا وہ صرف اتنا ہے کہ نبی کا لفظ آدم کی اولاد کے لیے خاص بولا گیا ہے، اور رسول کا لفظ یہ اللہ کم الحاکمین نے فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہاں جبریل امین علیہ السلام کے لیے رسول کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا، کیوں چلا، نبی کیوں آئے معاشرے میں؟ اللہ کم الحاکمین نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس کی پیدائش مٹی سے ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہاں سے نکل، تیرے لائق ہی نہیں کہ تو تکبر کرے، تو نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اور یہ سمجھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے مجھے سجدہ نہیں کرنا، تو یہاں سے نکل جا۔ اب اس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت عطا کر، قال انظرنی الی یوم یبعثون، وقت دے مجھے، مہلت دے مجھے قیامت کے دن تک کے لیے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تیرے پاس وقت ہے، قیامت کے دن تک تجھے میں نے مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہنے لگا اب میں صحیح راستے پر بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر، جس کا ہم ہر نماز میں سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہنے لگا میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، انہیں سامنے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، خلفہم ان کے پیچھے سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں طرف سے ان کے بائیں طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان کی اکثریت کو ناشکری بنا دوں گا، شکر گزار نہیں ہوگی ان کی اکثریت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل، تو مدحور ہے، تو مذمت کیا گیا ہے، یہاں سے نکل، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب آدم و حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، یہ ان کے پاس وسوسے ڈالنے لگا، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسے ڈالے، وہ نہ مانے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر شیطان نے ان کے لیے قسمیں اٹھائیں آدم و حوا کے لیے کہ میں تم دونوں کا بہت خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو، اس درخت کے پھل کو کھا لو، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ انہوں نے پھل کھا لیا، اب لباس اترے جنت کے، یہ بڑی بات ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بتا میں کیسے توبہ کروں، غلطی ہوئی کیسے توبہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ، جو بھی ہم سورہ اعراف کی آیات پڑھ رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہا فتلقى آدم نے سیکھے کلمات اپنے رب سے، فتاب علیہ، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ درمیان میں کچھ قصے کہانیاں بھی ہیں کہ 300 سال 350 سال وہ روتے رہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ہماری زبانوں پہ کہانیاں ہیں کہ آدم علیہ السلام روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث ان سے بالکل خالی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے انہوں نے کلمات سیکھے، توبہ کی، میں نے قبول کر لیا، اور سورہ اعراف میں وہ الفاظ بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے الفاظ سکھائے تھے وہ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا ہم خسارے میں چلے جائیں گے، ہمیں خسارے سے بچا لے اور ہم پر رحم فرما اور ہماری غلطی کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اب تم زمین پر اترو، اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سب کے سب زمین پر اترو، شیطان بھی جا رہا ہے زمین پر، تم بھی جاؤ، آدم و حوا۔
اب میری طرف سے تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانے کے لیے ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہاری رہنمائی کے لیے میں نبیوں کے سلسلے کو شروع کروں گا، ان پر میرا کلام اترے گا، وہ میرا کلام تمہیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، خود عمل کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ یہ انبیاء کرام کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ان پر، اور اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرتا ہے اولاد آدم میں سے ہی، یعنی اولاد آدم سے کہیں باہر سے یہ نہیں آتے۔ سارے نبیوں کے حوالے سے قوموں کا سب سے پہلا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ آپ سورہ مومنون 18ویں پارے میں چلے جائیے، نوح علیہ السلام پر سب سے پہلا ان کی قوم کے سرداروں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تم جیسا بشر ہے اور تم اس کے پیچھے چلو گے، تم پر یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں اور میں ان کا سربراہ بن جاؤں۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کرام سارے بشر ہوتے ہیں، اولاد آدم سے باہر نہیں ہوتے، لیکن اولاد آدم میں، اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں وہ سب سے اعلیٰ، نفیس ترین اور سب سے معزز ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ان جیسا معزز، ان جیسا محترم اور ان جیسا پاکیزہ شخص کوئی اور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرتے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی جسے چاہے رسالت کے لیے چن لیں، اور انسانوں میں سے بھی اللہ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا کرے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ کوئی کہے کہ میں نے اتنے سجدے کیے، اتنے روزے رکھے، اتنی تلاوت، اتنے ذکر و اذکار کیے کہ اب اس مقام پر پہنچ گیا کہ مجھ کو نبوت مل گئی، یہ جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے، جب چاہتے، آپ چلے آئیے، اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی عطا کیا، جن کا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل ہے، اسی وجہ سے انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب نام ان کا اس وجہ سے پڑا کہ یہ جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے تھے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، یعقوب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا۔ اسرائیل آپ اس کو عربی میں کنورٹ کر لیں، مطلب کیا؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی اسرائیل کے معنی، یہ ان کی اولاد میں سے۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، جوانی میں ایک قتل ہوا، یہاں سے بھاگے مدین کی طرف چلے گئے، 10 سال گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد واپس پلٹ رہے، اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میرے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجنے والا ہے۔ سردی تھی، ٹھنڈ تھی، رات کا اندھیرا تھا، اپنے گھر والی سے کہنے لگے امکثو انی آنست نارا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کچھ آگ لے کر کے آتا ہوں، رات سردی کی شدت کم ہو جائے گی، یا وہاں ہو سکتا ہے آگ کے پاس کوئی بندہ مل جائے، وہ ہمیں راستہ بتا دے، ہمیں راستے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جب وہاں پہنچے، آواز دی گئی، یا موسیٰ انکا انت اے موسیٰ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں، فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجیے، انا ربک، میں تمہارا رب، تم سے ہم کلام ہوں۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے درختوں سے جھاڑتا ہوں، زمین پہ پھینکیے اس کو،
پھینک دیا، فَهِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، ڈریے نہیں، پکڑیے اس کو، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اسے پہلی حالت میں لے آئیں گے، پہلی حالت، پہلی کیفیت میں لے آئیں گے۔ ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، فرعون کی طرف جائیے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجنے والا ہے۔ یہ جو بڑے اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں 40 سال پتہ ہی، موسیٰ علیہ السلام مدین سے آئے ہیں، ایک لمحہ پہلے بھی پتہ نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت مجھ کو ملنے والی، ایک لمحہ پہلے بھی نہیں پتہ۔ وہاں انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میں اپنی بات سمجھا سکوں، ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، میں اپنی بات سمجھا سکوں، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے کہ میں اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکوں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، جس سے میری طاقت بڑھ جائے، میرا بھائی میرا وزیر بن جائے، میری طاقت بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہارون علیہ السلام۔ یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے مکمل ہو گیا، وہاں آ کر کے مکمل ہو گیا۔ سارے نبی اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، اپنے علاقوں کی طرف آتے تھے، اپنی بستیوں کی طرف آتے تھے، پوری کائنات کے لیے کسی کی نبوت اور رسالت نہیں تھی۔ آپ تذکرے پڑھیے، سورہ ہود میں پڑھیے، سورہ اعراف میں پڑھیے، 5 6 انبیاء کرام کے مسلسل تذکرے ہیں، اور پہلے لفظ ان کے یہ ہیں کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے ہود کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ یہاں تک کہ انجیل کی ایک روایت آپ کو سنائے دیتا ہوں، اب کی انجیل کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آ گئی، وہ کہنے لگی میری بیٹی کو کوئی جن ون کا سایہ ہے، آپ اتار دیجیے۔ کہا میں تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، بنی اسرائیل کے ماں سوا کے لیے میں نہیں آیا۔ اور یہی بات سورہ صف میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تورات کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 نام عطا کیے، لی خمسۃ اسماء، وہ 5 نام اللہ نے مجھے خاص عطا کیے۔ اور دوسری جگہ پہ آقا فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلائل لے کر کے آگے، قوم نے کہا یہ تو جادو لے کر کے آئے، استغفر اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آدم اپنی جو ان کی اولاد تھی، ہود نوح سارے اپنے اپنے علاقے قوموں کی طرف، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، قافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی قوم کی طرف آیا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر کالے گورے اجمی عربی کہیں کا رہنے والا
کسی خیمے میں رہنے والا، کسی گاؤں میں رہنے والا، کسی شہر میں رہنے والا، کسی ملک میں رہنے والا، قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول سب کے لیے بنا کے بھیجا، سب کے لیے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو 5 نام گنوائے، فرمایا لی خمسۃ اسماء انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ لفظ قرآن کریم میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ مطلب کیا؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جس کی خوبیاں بیان کی جائیں، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں۔ یہ قرآن کریم میں 1 مرتبہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ابھی میں نے جو سورہ صف کی آیت پڑھی اس میں بیان کیا۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرنے والے، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھ جائیے، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کوئی لمحہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں الحمد سے آغاز آقا نہیں کرتے۔ ابھی آنکھ کھلی ہے، بستر پہ آرام فرما ہے اور اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آنکھ کھلی ہے تو زبان پہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ تیری حمد کہ تو نے مجھے نیند سے جگا دیا، میں نے تیری بارگاہ میں لوٹ کے آنا۔ یعنی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا لفظ جو کریم آقا علیہ السلام کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ۔ ابھی کھانا کھایا تو الحمدللہ، چل کھانا تو بعد کی بات ہے، ابھی تو نماز شروع کی تو الحمدللہ سے، نماز میں آئے تو سورہ فاتحہ پڑھ، اللہ کی حمد۔ کھانا مکمل ہوا تو اللہ کی حمد، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغہ وجعل لہ مخرجا۔ یا اللہ سب تعریفیں تیری، اطعم وسقا، تو نے کھلایا اور پلایا مجھ کو، وسبغہ، اور حلق سے بڑی آسانی سے اتر گیا نیچے، حلق میں کوئی لقمہ اڑا نہیں ہے، وجعل لہ مخرجا، اس کے نکلنے کا راستہ بھی تو نے بنا دیا۔ اللہ کی تعریف۔ مسجد میں آئے تو پھر اللہ کی تعریف، مسجد سے نکلے تو اللہ کی تعریف، بازار میں گئے تو اللہ کی تعریف، کوئی سودا خریدا تو اللہ کا نام، چھینک آئی تو اللہ کی تعریف۔ پھر یہاں تک کہ چلتے 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 رات ہو گئی اور جب اپنے گھر میں آئے اور بستر پہ لیٹنے لگے تو پھر اللہ کی تعریف۔ اللہم بسمک رب وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتها فرحمها وان ارسلتها فاحفظها كما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ بستر پہ لیٹنے لگا، تیرے نام کے ساتھ بستر پہ لیٹنے لگا، اگر تو نے میری اس نیند کی حالت میں روح کو قبض کر لیا، فاحفظها تو پھر فرحمها پھر مجھ پر رحم فرمانا، نیند کی حالت میں۔ اللہم بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ میں اب تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پہ رکھ رہا ہوں، ان امسکتها فرحمها، اگر نیند کی حالت میں تو نے مجھے وفات دے دی تو میرے حال پہ رحم کر۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے صبح مجھے جگا دیا، فَاحْفَظْهَا، پھر میری حفاظت کر، کما تحفظ به عبادک الصالحین، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے میری بھی سارا دن اسی طرح حفاظت کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی حمد، احمد۔ پھر آگے اللہ کے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا الماہی، میرا تیسرا نام ہے ماہی۔ یہ ہاں حلوے والی ہے، دوسری نہیں، جو ہم پنجابی میں ماہی سمجھتے وہ نہیں، یہ مٹانے والے کے معنی میں۔ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ نے میرے ساتھ کفر کو مٹا دیا۔ انا الماہی، میں ماہی ہوں، کفر کو مٹانے والا ہوں۔ وانا الحاشر، چوتھا نام میرا کیا ہے؟ حاشر۔ الذی یحشر الناس علی قدمی،
کہ میرے قدم پر سب کو جمع کیا جائے گا. اور دوسری حدیث میں اس کی تشریح کر دی کہ اول من تنشق علیہ القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا. میں نکلوں گا، ابو بکر عمر نکلیں گے، پھر باقی لوگوں کی قبروں کو کھولا جائے گا. انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں کہ میرے قدم پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ، پانچواں نام میرا کیا ہے؟ میں عاقب ہوں. الذی لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. سلسلہ آدم سے چلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. یہاں پر وہ اعتراض جو میں نے آغاز میں کہا تھا، خاص طور پہ قادیانیت کی طرف سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ نبوت ہے اللہ کی رحمت، یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ نبوت تو رحمت ہے، ختم نہیں ہوئی، مکمل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اکمال ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے. اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے ذریعے سے جو اللہ کی رحمت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ختم نہیں ہوئی. ختم نبوت کا مطلب مکمل ہونا ہے نبوت اور رسالت کا. جس جس کے سر پہ تاج سجنے تھے نبوت کے، رسالت کے، اللہ نے سجا دیے. اور آخری تاج ختم نبوت و ختم رسالت کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ رکھ دیا گیا. اور پھر اس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے نے بڑا خوبصورت محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا. لوگ آئے، وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سارے محل کو دیکھ، یار کمال بنایا ہے، بہت خوبصورت ہے. لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ اینٹ نہیں لگی. لوگ کہتے ہیں یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ پورا محل مکمل ہو جاتا. آقا فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ اللہ نے مجھ کو لگا کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے. اب یہاں کسی اور تعمیر کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی دے دی انسانیت کو. نبی آتے تھے، مشکل ہوتی تھی، لوگوں کی رائے ہوتی تھی، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، ایک آزمائش کا سلسلہ تھا. وہ ہمارے لیے آزمائش ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی. اب آزمائش نہیں ہے، اب ہمارے لیے آسانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا، ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ تو کذاب ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. ہمیں اسے پرکھنا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی سوال نہیں کرنا، ہمیں اس سے کوئی دلیل نہیں مانگنی، کیونکہ ہمارے لیے سب سے محکم دلیل، سب سے مضبوط دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو مکمل کر دیا، پھر اب اس کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی گنجائش، ضرورت ہی باقی نہیں کہ ہم کسی کو پوچھیں کہ تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وما محمد رسول قد وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں. ان پر نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا. کوئی بھی ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آنکھیں بند کر کے کہیے کہ تو جھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، 2 مردوں نے نبوت کے دعوے کیے. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے اور 2 مردوں نے نبوت کے دعوے کیے. صحابہ کرام نے دلیل نہیں مانگی، پوچھا نہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو ہمیں کسی اور سے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دلیل تو تب مانگے جب ہمیں شک ہو. دلیل مانگی جاتی ہے جب شک ہو، جب یقین ہے کہ کوئی آ ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل نہیں مانگی جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک مرتبہ کہا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے غزوہ تبوک پر، تو انہیں مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم مدینہ میں رہو، یہاں کے معاملات کو تم دیکھو، ہم تبوک کے لیے جا رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ مجھے بوڑھے مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں تو میدان میں چلنے والا شاہ سوار، میرے ہاتھ میں تلوار ہی جچتی ہے، آپ مجھے یہاں خواتین میں چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، تیری میری مثال تو ایسے جیسے موسیٰ و ہارون کی ہے۔ اب شک آ سکتا تھا کہ موسیٰ کے بعد ہارون تو نبی تھے، تو کیا ایسا سلسلہ ہے؟ تو میں ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، تیرا میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ہارون و موسیٰ کا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی کوئی دلیل کبھی نہیں مانگی تھی، لیکن یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آپ کے اس بر عظیم پاک و ہند میں آیا اور ایک بہت بڑے فتنے کی شکل دھار لی اس کی، جسے قادیانیت ہم کہتے ہیں، مرزائیت ہم کہتے ہیں۔ وہ ایک فتنہ کھڑا ہوا، نبوت کا ابتداءً تو خیر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے، ابتدا تو وہ ایک مناظر اسلام کی شکل میں سامنے آیا کہ میں عیسائیوں سے مناظرہ کروں گا، میں فلاں سے کروں گا، میں فلاں سے کروں گا، میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، میرے پاس علم بہت ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، اور ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا کہ میں 50 جلدوں میں 50 والیوم ہوں گے اس کتاب کے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی کتاب ہوگی کہ جس کے پاس ہوگی نہ تو یہودیوں سے بات کر سکیں گے، نہ عیسائی بات کر سکیں گے، نہ سکھ بات کر سکیں گے، نہ ہندو بات کر سکیں گے، وہ اتنی زبردست دلائل پہ مبنی کتاب ہوگی، ایسی نالج والی کتاب ہوگی کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کو چھپوانے کے لیے، اس کو ترتیب دینے کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اب مسلمان مجھے چندہ دیں، جو بڑے بڑے نواب ہیں ریاستوں کے وہ مجھے چندہ دیں، جو امیر کبیر جاگیردار مسلمان ہیں وہ بھی چندہ دیں مجھے، تاکہ میں ایسی کتاب لکھ سکوں اور وہ کتاب چھپے، لوگوں تک پہنچے اور مسلمان مضبوط ہوں ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے سامنے، اور ان مسلمانوں کی جو ہے وہ دھاک بیٹھ جائے ان پر۔ یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتداءً کیا۔ پیسے اکٹھے ہونے لگے، لوگوں نے بہت سارا مال دیا، بہت پیسے اکٹھے ہو گئے، بڑا مال اکٹھا کیا اس دور میں، اور پھر اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے 4 حصوں میں، اس کی براہین احمدیہ آئی 4 حصوں میں، وہ ایک ہی جلد میں ہے، تو اتنی سی مختصر سی بنتی ہے 4 حصے۔ اس کے بعد خاموشی، لوگوں نے کہا حضرت مناظر اسلام صاحب آپ اپنے آپ کو مجدد دین کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، آپ نے ہم سے پیسے لیے ہیں، کتابیں 50 دینے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک 4 آئی ہیں، باقی کیوں نہیں آ رہی؟ کچھ دیجئے، ہمارے پیسے آپ کے پاس گئے ہیں۔ تو اتنا ڈھیٹ اور بے شرم انسان تھا، یہ میں اس کے الفاظ کوڈ کر رہا ہوں، اس میں سے ایک ایک لفظ میں دکھلانے کا ذمہ دار ہوں اس کی اپنی تحریروں سے۔ کہنے لگا یار یہ تو میں نے ٹھیک ہے 50 جلدوں کے پیسے لیے تھے، یہ 5ویں جلد آ گئی ہے، 50 اور 5 میں فرق کیا ہوتا ہے؟ 0 اتار دو تو بات میں نے پوری کر دی، بس یہی میرے پاس تھا۔ یہ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ وہ جو اگر اکثر قادیانی سے بات کریں وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہمارے خلاف، مولوی بڑا پروپیگنڈا کرتے، بڑے جھوٹ بولتے، بڑا ایسا کہتے ہیں، بڑا ویسے کہتے ہیں۔ ہم تو بالکل، ہمارے مرزا صاحب تو وہ بہت بڑی شخصیت اور بڑا ایسا اور ویسا اور ویسے۔ یہ اتنا جھوٹا اور مکار انسان تھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لکھتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ، تیسری جگہ پہ کچھ۔ ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کچھ قادیانی مبلغ آئے تھے، انہیں بلایا گیا کسی واسطے سے، 2 ہمارے بچے تھے کسی گاؤں کے، ان کو بڑا برگلا رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے ان کا بیت فارم ہوتا ہے وہ فل کر دیا تھا، یعنی قادیانیت قبول کر لی تھی۔ بات بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچی، بلا لیا، ان کے کچھ لوگ بھی آ گئے قادیانیوں کے۔ تو اسی مسجد میں بیٹھے بات چلتے 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 میں نے کہا یار میں ایک بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو مرزا غلام احمد قادیانی بہت سچا انسان تھا، میں کہتا ہوں وہ جھوٹا انسان تھا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، یہ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ میں ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، میں نے اس وقت کہی بات کہ اگر یہ بخاری شریف کیا 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، کسی ایک میں سے بھی یہ حدیث مل جائے تو میں قادیانیت قبول کر لوں گا، اگر یہ نہ مل سکے تو بتلاؤ تم کیا کرو گے؟ سر جھک گئے، اور اللہ کا احسان تھا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اسی مسجد میں پھر ان 2 بچوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا، اسی مسجد میں بیٹھ کر، یہ اللہ کا احسان تھا۔
ایسا یار جھوٹا انسان کو پتہ نہیں ماننے والے کیا مانتے ہیں. میں اس کے جھوٹوں کے حوالے سے کوشش کروں گا اگلے جمعے آپ کو اوریجنل کتابوں سے وہ آپ کو کچھ عبارتیں پڑھ کے بتاؤں گا کہ وہ انسان پہلے عالم بنا، اپنے آپ کے علم کا دعویٰ کیا، پھر مجدد دین کا، پھر پیر صاحب بن کے لوگوں سے بیعت کرنے لگا. اس بیعت سے سلسلہ آگے بڑھا، کہنے لگا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آنے تھے نا، میں ان کے مثیل بن کر کے آیا ہوں. مثیل مسیح لکھا جاتا ہے، مثیل مسیح، مہدی موعود، جس مہدی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی میں ہوں، مثیل مسیح بھی میں ہوں. اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے کہتے کہاں تک پہنچا، اور کتنا کچھ اس نے لکھا، اور کیسا کیسا لکھا، اور کیوں لکھا، اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کون لکھوانے والے تھے، اور اس کے اثرات ملت اسلامیہ پر کیا پڑے. کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 1 شروع ہونے والی تھی، جنگ عظیم اول شروع ہونے والی تھی. اور وہ جس طرح میں رات پرسوں بات ہم ترجمہ کلاس میں کر رہے تھے کہ عیسائیت کی ذاتی لڑائیوں نے انسانیت کو اتنا قتل کیا، اتنا خون بہایا ہے کہ کسی مذہب میں اتنا خون نہیں بہا ہوگا جتنی عیسائیوں کی خود کی لڑائیوں نے خون بہایا ہے. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 عیسائی آپس میں لڑے تھے، وہ پروٹیسٹنٹ تھے، وہ کیتھولک تھے، آپس میں لڑتے رہے، انسانیت کا خون بہایا. اتنے انسان قتل کیے عیسائیوں نے آپس میں لڑتے ہوئے کہ اتنے کبھی انسان قتل نہیں ہوئے. آپ کی سرد جنگ لے لیں جو ہم پرسوں بات غالباً کر رہے تھے، میں نے افغانستان کے حوالے سے ہی، کہ روس، ان کا کمیونزم ایک نظام ہے، معاشی نظام تھا، لیکن بیسک تو وہ بھی عیسائی تھے، اور امریکہ بھی عیسائی تھا. یہ ساری جنگ میں جتنے لوگ قتل ہوئے وہ عیسائیت اور کے آپس کے دو فرقوں کی لڑائی اور آپس میں. چلیں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ختم نبوت کے حوالے سے ہی اگلے جمعے میں انشاءاللہ. یہ اس لیے تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 74 میں یہ تحریک بڑے عروج پر پہنچی تھی، اور اسی کی آج پہلی تاریخ ہے. 6 تاریخ کو پھر آپ کی اسمبلی نے انہیں منارٹی قرار دیا تھا، اقلیت قرار دیا تھا، ستمبر کی 6 تاریخ کو. اس حوالے سے میں نے یہ آج موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا معاملات تھے. اس وقت جب نیشنل میڈیکل کالج کے بچے گئے تھے، وہ ٹرپ پہ گئے تھے اور انہیں ربوہ اسٹیشن پہ روکا گیا، انہیں مارا گیا، لہو لہان کیا گیا. اس وقت نیشنل میڈیکل کالج میں آپ کے حافظ آباد کے وہ ڈاکٹر تھے، وہ کیپٹن خالد فاروق صاحب، یہ اس وقت وہاں جو ہے یونین جو تھی اس کے نیشنل میڈیکل کالج کے یہ ناظم تھے غالباً. تو جب بچوں کو مارا گیا ربوہ اسٹیشن پہ اور یہ تحریک پھر بنی اور پھر انہیں کافر قرار دیا گیا، انہیں اقلیت قرار دیا گیا مرزائیوں کو، تو یہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے باقی کریں گے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں اگلی جمعرات کو پروگرام بھی ہے. 7 تاریخ کو اسی مسجد میں حافظ قسیم صاحب ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے امیر ہیں، صدر ہیں، وہ ان کا بیان ہوگا. اور حافظ آباد کے سب سے بہترین خطیب حضرت مولانا ابراہیم علوی صاحب، ان کا بھی درس یہیں پہ انشاءاللہ اس جمعرات عشاء کی نماز کے بعد. تو سب ساتھی ضرور پہنچنے کی کوشش کریں، ضرور پہنچیں، خود بھی آئیں، دوستوں کو بھی لے کر کے آئیں. جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ ان دونوں احباب کے بیانات ہوں گے. یہ کل بروز ہفتہ مہنگائی، بیروزگاری اور زیادہ بلوں کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کل صبح 10:30 بجے علی پور روڈ سے یہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام ریلی ہے. یقیناً یہ بھی ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے اس وقت اسلامیان پاکستان کے لیے، اور یہ حقیقت ہے ہم باتیں اپنی کرتے ہیں، نظام کی بات مسجد کے ممبر و محراب سے اس طرح نہیں ہوتی جو اسلامی نظام کی بات ہونی چاہیے. اور اس وقت تو کھل کر کے آپ کے سامنے سارے نظام آ گئے. آپ نے صدارتی نظام بھی دیکھ لیا، آپ نے پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیا، سارے نظام دیکھ لیے، اور سوائے غربت اور افلاس کے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. نظام ایک ہی اگر آئے گا اور وہ اسلام کا نظام ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا، وہ بنایا ہوا سیٹ اپ جو ہے، اس کو جب تک نافذ نہیں کریں گے یہ غربت ختم نہیں ہوگی. اسلام میں دیکھیں، اسلام کہتا ہے عمراء سے لو، غریبوں کو دو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں کیا ہے، غریبوں سے چوس لو اور امیروں کو دے دو. یہ بالکل الٹ معاملہ چل گیا. اشرافیہ، ہمارے پسینے خون پسینے کی کمائی پہ اشرافیہ پلتی ہے.
اسلام کہتا ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھیجا یمن میں گورنر بنا کر ان سے کچھ باتیں کی، کہا معاذ تم جا رہے ہو، وہ نئے نئے لوگ ہیں، اسلام کی دعوت دینا تو خوشخبری دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، تم یمن میں جا رہے ہو نفرتیں نہ پھیلانا، خوشخبری بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں لوگوں میں بانٹنا، سخت مسائل نہ بیان کرنا، اور پھر کہا کہ انہیں بتلانا کہ تمہارا ایک رب ہے، مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی، جب مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور تمہارے امیروں سے لے کر کے تمہارے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، ہم اپنے پاس لے کر کے نہیں جائیں گے، امراء سے لیں گے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، تاکہ معاشرے میں دوری نہ آئے، غریب غریب تر نہ ہو، امیر امیر تر نہ ہو، درمیان اعتدال رہے معاشرے میں، یہ زکوٰۃ کا نظام تھا، اعتدال رکھنے کے لیے، تاکہ غریب اتنا غریب نہ ہو جائے کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے، امیر اتنا امیر نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی کیپٹلزم کا ایک معاملہ آ گیا ہمارے ہاں، چلے کیپٹلزم اور کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم آیا، کمیونزم کے مقابلے میں پھر سوشل کمیونزم آ گیا، وہ سارے سلسلے ہیں، لیکن اسلام کا نظام ابھی تک ہم نے 56 اسلامی ملک ہیں، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بھی رول ماڈل کے طور پہ اسلام کا نظام نافذ کر کے معاشرے کو، دنیا کو دکھا نہیں پائے کہ یہ اسلام ہے اور یہ دیکھو اسلام کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم پہ ایسے حکمرانوں کو لائے جو انسانیت پہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم پہ ایسے حکمرانوں کو لائیں جو رب کا خوف رکھنے والے، تقوی رکھنے والے ہوں اور انسانیت پہ رحم کرنے والے ہوں۔ مالک و مولا ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ہم سب کی سستیوں کو دور فرمائیے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیے، ہم سب کو اپنی راہوں پہ چلنے والا بنائیے۔ وقت زیادہ ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ صرف 1 منٹ میں آپ کا اور لینا چاہتا ہوں۔ پروگرام تھا ایک ہمارا، غالباً ہم 10 تاریخ کو شاید شروع کریں، تاریخ بتلا دی جائے گی۔ 1 مہینے کا پروگرام شروع کرنے کا ارادہ ہے میرا، اسی مسجد میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک کورس کی شکل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سال میں کون کون سے بڑے واقعات ہوئے، پھر اگلے دن اگلے سال میں کون کون سے بڑے واقعات ہوئے، پھر اگلے سال میں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں، یعنی ابتدا سے، پیدائش سے لے کر کے زندگی کی آخری سانسوں تک، اسے ہم 30 دن میں کوشش کریں گے بیان کرنے کی، 2 دن بھی، یا ایک دن میں 2 سال کی بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات جس طرح اترے، وہ کون کون سے سال میں کیسے کیسے معاملات ہوئے، وہ دل ہے، کوشش تھی، پچھلے سال بھی تھا میرا ذہن، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اس بار بھی ساتھیوں کا بڑا اصرار ہے، آج مشاورت ہے، اس پر میں کوشش کروں گا کہ ہم روزانہ 1 گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہماری ترجمہ کلاس ہوتی ہے اسے موقوف کر دیں 1 مہینے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہکتی ہوئی بابرکت زندگی کے 1 سال کے واقعات پہ اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، چند واقعات ہی آ سکیں گے، پوری تو نہیں آ سکے گی زندگی، لیکن نوجوان نسل کے لیے ایک بڑی ایسی خوشبودار زندگی، ایسی معطر اور بابرکت زندگی کریم آقا علیہ السلام کی، اس کے کچھ پہلو اگر ہمارے سامنے آ سکیں اور ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں انہیں، تو یہ یقیناً سعادت کی بات ہوگی۔ تو دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اگر ہم اس سلسلے کو شروع کریں تو 1 مہینے کا سلسلہ ہے، بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے، اللہ مجھ جیسے کمزور بندے کو ہمت دے، طاقت دے، اور آپ احباب کو بھی اللہ ہمت طاقت دے کہ آپ آ کر کے سن سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہے ہی ایسی کہ جسے جتنی بار سونگیں، یہ خوشبو ہے، یہ ایسا پھول ہے جسے جتنی بار آپ سونگیں گے اتنی خوشبو آپ محسوس کریں گے۔ تو اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو ان راہوں پہ چلنے والا بنائے جو راہ جنت کی طرف جانے والی ہیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگدستوں کی تنگدستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین مسلمین کی مغفرت فرمائے، مرحومین مسلمین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے والدین، بہن، بھائی، دوست، احباب جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے مالک کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، مالک و مولا ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے، ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر